يا أيها الذين آمنوا کر رہے ہیں جس میں خاص رب العالمین نے اور رب کائنات نے ایمان والوں کو مخاطب فرما کر بہت سارے احکامات، اصول، زندگی گزارنے کے قرینے، طریقے اور انداز عطا فرمائے۔ 88 آیتوں میں سے ہماری آج 30ویں آیت انشاءاللہ ہوگی، اور اس آیت کریمہ کا انتخاب بہت پہلے ہو جاتا کیونکہ یہ مشہور زمانہ آیت بھی ہے، اور یقیناً اس آیت کریمہ کو ایک خاص مقام اور ایک حیثیت حاصل ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، اس کو آیت درود و سلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان اللہ رب العالمین کا کلام اور کلام کی آیت کا حصہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ خاص فرمایا۔ آج اس آیت کا انتخاب کرنے کی دو وجوہات ہیں، ایک تو رمضان شریف کا اختتام ہے، تو پھر اعمال کی قبولیت کا انحصار کن چیزوں پر ہوگا۔ گزشتہ رات بھی ہم نے اس پر کلام کیا تھا کہ کون سی چیزیں بتائیں گی کہ ہماری یہ نیکیاں قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جو دوسری ہماری چیز ہے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا انحصار کس بات پر ہوگا۔ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جس دعا سے پہلے اور جس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک نہیں پڑھا جاتا، وہ دعا بھی معلق رہتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ہر عمل کے شروع میں اور ہر عمل کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عمل کو قبول فرما لے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ خطاب بڑا دل نشین ہے، لیکن انداز اس سے بھی زیادہ دل نشین ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی تعلیم، تربیت اور ترغیب دلائی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تعظیم و توقیر کا حکم بھی دے چکا ہے، اللہ ادب کا بھی حکم دے چکا ہے، محبت کا حکم بھی دے چکا ہے۔ خاص اس کام کے لیے جو حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پوری ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے اپنے بندوں کو اور اپنے محبوب کے غلاموں کو کچھ خاص عطا فرمانا چاہتا ہے۔ علماء نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو کہا پھر افضل کون ہوا؟ وہ جسے فرشتوں نے سجدہ کیا وہ افضل ہوئے، یا پھر جن پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں وہ افضل ہوئے؟ علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا سلام، فرشتوں کا سجدہ کرنا یقیناً یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی جانب سے حیثیت اور اعزاز تھا جو اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں خود کو شامل نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما کر اللہ نے خود انہیں سجدہ فرمایا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو اس وجہ کر اللہ رب العالمین نے جو آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، وہ عمل بہت بڑا ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا عمل ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود پہلے اپنا عمل بیان فرما رہا ہے۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ وحدہ لا شریک، جس میں شریک ہوتا ہے، یہ جملہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے کسی اور طرف دماغ جو ہے نا وہ منتقل ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے خود اپنا عمل بیان فرمایا کہ بے شک میں پڑھتا ہوں، میں بھیجتا ہوں اور فرشتے بھیجتے ہیں۔ تو اے نبی علیہ السلام کے امتیوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اتنی سی بات کافی تھی، یعنی یہ آیت کریمہ کافی تھی کہ امتی پھر کثرت سے درود پڑھے۔ اب آپ توجہ کیجئے، آیت کا اسلوب اتنا خوبصورت ہے، اے ایمان والو تم درود اور خوب سلام بھیجو۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ ہمیں سلام کا تو پتہ ہے آپ پر کیسے بھیجنا ہے، درود کا نہیں پتا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے پھر رسول اللہ اپنے غلاموں کو درود ابراہیمی بتایا۔ سلام کیسے پتا تھا؟ کہ وہ تحیات جو پڑھتے تھے نا، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اچھے سیغوں کے ساتھ درود بھیجا کرو۔ یہ جو بدل بدل کے درود پڑھتے ہیں نا ہم، کبھی یہ والا کبھی یہ والا کبھی یہ والا، اور بہت سارے درود و سلام ہیں، تو اصل میں یہ کسی خاص سیغوں کے ساتھ پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یار درود ابراہیمی کیوں نہیں پڑھتے ہو، یار فلاں کیوں نہیں پڑھتے ہو، یار فلاں کیوں نہیں پڑھتے ہو۔ آپ جو سبھی درود و سلام پڑھی ہے، حتیٰ کہ ہم نے اردو میں جو پڑھا مصطفیٰ
جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود۔ اس طرح کر کے جس انداز سے اردو میں پڑھیے، عربی میں پڑھیے، فارسی میں پڑھیے، انگریزی میں پڑھیے، ہم وہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عربی میں کہہ دیتے ہیں، انگلش میں پیس بھی اپون ہم کہہ دیا جاتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا وہاں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا پھر آپ پر درود و سلام ہو، یوں اردو میں بولا جائے۔ یہ درود و سلام پڑھنا اللہ رب العالمین کو کتنا محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند فرمایا کہ درود پڑھو اور خوب سلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود کی کثرت بھی ہونی چاہیے اور سلام کی کثرت درود سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کسی نے خوبصورت بات کہی، کہا پیارے آقا علیہ السلام پر ویسے تو درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے برکات اور بہت سارا اجر و ثواب ہے، لیکن ایک بہت بڑا زبردست انداز یہ ہے کہ حضور پر درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے اور سلام بھیجو تو جواب ملتا ہے۔ امام غزالی نے اسی کو بیان فرمایا، آپ کہتے ہیں آپ بھی اس کا تجربہ کیجئے گا۔ ویسے امام غزالی فرما رہے تم التحیات میں پہنچو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہو السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اس میں صیغہ ندا ہے اور صیغہ خطاب ہے، یعنی حضور کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں یہاں تصور کرو کہ تم حضور پر درود پڑھ رہے ہو اور دل میں محبت کے ساتھ پیش کر رہے ہو، فرمایا جتنی محبت کے ساتھ تم حضور پہ بھیجو گے اس سے زیادہ محبت کے ساتھ جواب آئے گا۔ کوشش کیجئے گا کبھی اس مقام پہ پہنچ کر نا اس حضوری قلب کے ساتھ حضور پہ سلام بھیجیں، تصور مصطفیٰ کے ساتھ سلام بھیجیں۔ تو ایسا ویسے ہوتا ہے، لیکن کبھی اگر رابطہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہوگا نا تو توجہ جائے گی نہیں یہاں پر۔ السلام علیکم ایھا نبی آپ پڑھ کے نکل جائیں گے، توجہ نہیں رہے گی، اور جہاں پر رابطہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا وہاں پر خاص اس مقام پہ توجہ آئے گی کہ حضور سن رہے ہیں، پھر بندہ دل جمعی حضوری قلب کے ساتھ کہے گا السلام علیکم ایھا، اے نبی آپ پر سلام ہو، اور پھر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے اس سے خوبصورت جواب اپنی امتی کو دیا جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے خود بنفس نفیس اس درود و سلام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ہم چونکہ بعض چیزیں بہت زیادہ سنتے ہیں تو اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ اس کی مثال رمضان شریف بھی ہے، سحری و افطاری کی اہمیت تھی، 30 دن گزر گئے نا، اب وہ اہمیت نہیں ہے، وہ ہلچل نہیں ہے۔ وہ پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا پانی پینے کے لیے لوگ بڑے بے چین ہو رہے ہوں گے اختتامی لمحات، لیکن اب جب رمضان اینڈ ہو رہا ہے تو تھوڑی سی ہماری روٹین بن گئی ہے۔ تو جو چیز ہم بار بار کرتے ہیں، جو کام ہم بار بار کرتے ہیں، جو چیز ہم بار بار سنتے ہیں، اس کی پھر اہمیت ویسی نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ہم نے یہ سنی ہوگی لیکن توجہ کیجیے گا، میرے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے کتنا زیادہ اہتمام فرمایا۔ عبد الرحمن ابن عوف سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار اپنے دولت قدے سے باہر تشریف فرما ہوئے، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضور علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں پیارے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی اور سجدے میں سر رکھا اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ میں رونے لگ گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ اس کے طویل وقفے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں رو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے لگا تھا کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے رسول اللہ، اور اب میں پیارے محبوب علیہ السلام کو یوں ظاہری حیات میں نہ دیکھ سکوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میرے رب نے ایسا انعام فرمایا ہے کہ میں نے اس کے شکرانے میں طویل سجدہ کیا۔ اب وہ انعام کیا تھا؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا میری امت میں جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ مٹا دے گا۔ امتی کو احساس ہے، صرف آپ لب ہلائیے اور یوں کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں لکھ دی ہیں اور 10 گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں جناب عمر سے یہ مروی ہے اور اسی انداز سے کچھ تبدیلی کے ساتھ، اور اس میں پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 10 گناہ معاف فرمائے گا، 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 درجات بھی بلند فرمائے گا۔ یہ صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اگر 10 مرتبہ پڑھیں تو یہ 10 کے بجائے 100 ہو جائے، اور 100 مرتبہ پڑھیں تو 100 کے بجائے 1000 ہو جائے، اور اگر کوئی دن بھر میں 1000 مرتبہ پڑھے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، کہ تجھے تیرے محبوب پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اتنی فضیلتیں ہیں کہ میں گھنٹوں اس پر بیان کرتا رہوں تو یہ فضیلتیں جو میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں یہ ختم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح درود پاک پڑھے اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے،
صبح کی تعریف آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک ہے. جو وظائف پڑھنے کا ہوتا ہے نا کہ صبح میں پڑھنا ہے، اس سے مراد یہی ہوتا ہے. صبح سے مراد یہ نہیں کہ ہم 10 بجے بھی صبح سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہ صبح سے مراد یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے، ابھی جیسے وظیفے کا ٹائم ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک یہ صبح کی تعریف میں شامل ہے. اور شام فرمایا کہ زوال کے بعد سے، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر کے سورج ڈوبنے سے پہلے تک، یہ شام کا وقت ہے. اس وقت وظائف پڑھے جاتے ہیں، یعنی جس میں صبح اور شام کے وظائف لکھے ہوئے. سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھ پہ صبح 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور شام میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. شفاعت مصطفیٰ، اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی شفاعت سے کتنے لوگ بخشے جائیں گے؟ کہ جن کی شفاعت سے علماء ہزاروں ہزار کو بخشوا دیں گے. ان کی شفاعت کا کیا حساب ہے کہ ان کی شفاعت سے کتنے لوگ بخشے جائیں گے؟ مجھے وہ حدیث پاک ذہن میں آ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی شفاعت سے جب امتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو اتنا ازدحام ہوگا جنت کے دروازوں پہ کہ کاندھے سے کاندھے چھل رہے ہوں گے. حالانکہ جنت کے دروازوں میں ایک پلر سے لے کر دوسرے پلر تک جو چوڑائی ہوتی ہے وہ فرمایا اتنی ہوتی جتنی 500 سال کی مسافت. کوئی سوچ نہیں سکتا اتنا طویل گیٹ ہو اور اس گیٹ سے داخلہ ہو اور پھر بھی کندھے سے کندھے ٹکرا رہے ہوں. فرمایا یہ حضور کی شفاعت کا عالم ہوگا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی شفاعت کر رہے ہوں گے تو شیطان دیکھ رہا ہوگا یہ منظر، یہ بھی گیا، ارے یہ بھی گیا، ارے وہ، کیونکہ اس نے تو کام کیا ہوگا نا، اس کی تو محنت وہاں پر نظر اس کو دیکھنی ہوگی نا کہ میری محنت کا کیا رزلٹ ملتا ہے. اس سے قتل کروا دیا، اس سے زنا کروا دیا، چوری کروا دی، حق تلفی، حقوق العباد، یہ گناہ وہ گناہ وہ گناہ. پریشان ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا کون کیا کیا کون کہاں جاتا ہے، انتظار کر رہا ہوگا. وہ دیکھے گا جب حضور شفاعت کریں گے، اللہ اکبر. میرے امام کی جب نگاہ گئی نا اس حضور کے انداز پر تو میرا امام کہتا پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جسم ابر کرم چھا گیا، رخ جدر ہو گیا، زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے تو اتنی کثرت سے گناہگار بخشے جائیں گے. توجہ کیجیے، اللہ کرے میں وہ بات آپ تک پہنچا سکوں. حضور جب شفاعت کریں گے تو اتنی کثرت سے گناہگار بخشے جائیں گے کہ شیطان دیکھ کر کے حیران ہوگا اور وہ اپنے پنجوں کے بل اچک اچک کے حضور کو اپنا چہرہ دکھانا ہوگا. اسے یقین ہو جائے گا کہ جتنے بڑے بڑے بخشے گئے ہیں، اگر آج حضور اس کی طرف بھی اشارہ کر دینا، اب اس کو بھی بخش دے گا. آپ سمجھیں اس بات کو. شیطان جیسا ازلی مردود کہ جس کی بخشش کی کوئی امید ہی نہیں ہے، وہ جب لوگوں کی بخشش دیکھے گا تو اس کو بھی امید بن جائے گی، ارے آج تو میں بھی بخشا جاؤں گا. اگر یہ حبیب کبریا، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ میری طرف بھی اشارہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرما دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے غلاموں پر شفیق اور شفقت فرما رہے ہوں گا. اس طرح آقا علیہ السلام کی شفاعت کا سلسلہ جاری ہوگا. سب سے پہلے حضور کی شفاعت سے 70,000 لوگ بخشے جائیں گے. ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے اور یوں لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے، خوبصورت حدیث پاک، امام ابن حجر نے بھی غالباً اس حدیث پاک کو لکھا ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے. فرمایا جب قیامت کے دن حضور کے امتی کو میزان عمر پر لایا جائے گا، میں تصور کرتا ہوں شاید ہم میں سے کوئی وہ ہو، ہم میں سے کوئی ایک وہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں حضور نے یہ ذکر فرمایا. ایک امتی کو میزان عمل پر لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اس کے گناہ بہت زیادہ، اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی. رب فرمائے گا اس کو جاؤ جہنم میں پھینک دو. اب جناب آدم علیہ السلام میزان عمل پر کھڑے ہو کر سب کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ وہ سب کے بابا ہیں نا، ابو البشر ہیں، جد اعلیٰ ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے کون جا رہا ہے کون جا رہا ہے. دیکھیں گے امتی مصطفیٰ میں سے ایک شخص آیا، کمزور، چہرہ اڑا اڑا، رنگ اس کا پھیکا پڑا ہوا، خوف سے اس کی حالت خراب ہے، کیونکہ ہر بندہ جانتا ہے نا اس نے کیا کیا ہے. لایا نامہ اعمال کو تولا، گناہ بڑھ گئے، نیکیاں ختم، بہت کم تھیں. اللہ فرمایا پھینک دو جہنم میں. ادھر اس کو جہنم کی طرف لے کے چلیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ادھر جناب آدم میرے محبوب کی طرف جائیں گے اور کہیں گے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک امتی کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک رہے ہیں. محبوب وہ جانا نہیں چاہتا، لوگ فرشتوں سے گھسیٹ رہے ہیں، رب کا حکم آ گیا ہے. کہتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام وہیں سے دوڑیں گے، وہیں سے دوڑ لگائیں گے. خدا گواہ ہے، نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے
اسیروں کی دوڑتا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی پکڑ کے دامن مچل گیا ہوگا۔ حضور وہیں سے دوڑیں گے اور اپنے رب کی بارگاہ میں کہیں گے پروردگار میری عرض یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولا جائے۔ رب فرمایا فرشتوں میرا محبوب کہتا ہے جو کہے گا وہ پورا کیا جائے، لایا جائے گا میزان عمل پر، دوبارہ تولا جائے گا، گناہ پھر زیادہ نیکیاں پھر کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوبصورت دستے مبارک سے ایک پرچی اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈالیں گے، حدیث پاک ہے، نیکی والے پلڑے میں ڈالیں گے، نیکیاں زیادہ گناہ کم۔ رب فرمائے اس کو چھوڑ دو جنت میں جانے دو۔ اب میرے محبوب علیہ السلام شفاعت کر کے اب آگے جانا ہے، اتنے سارے اللہ اکبر، وقت کم ہے اور باتیں بہت ساری آ رہی ہیں ذہن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے آپ سے کل قیامت میں ملاقات کرنی ہو، اگر آپ کی زیارت قیامت میں کرنی ہو کہاں کروں؟ فرمایا میزان عمل پر آنا۔ کہا محبوب اگر وہاں نہ ملے؟ فرمایا پھر حوض کوثر پہ آنا، کوثر کے جام بھر بھر کے غلاموں کو پلا رہا ہوں۔ کہا محبوب اگر وہاں بھی نہ ملے؟ فرمایا پھر پل صراط پر آ جانا، جب امتی پار کر رہے ہوں گے تو رب سلم امتی رب سلم امتی کہہ کر پار لگوا رہا ہوں گا۔ یعنی ایسے حضور علیہ السلام میدان محشر میں اپنے غلاموں کی دستگیری فرمائیں گے تو جب سرکار جانے لگیں گے وہ قدموں سے لپٹ جائے گا، کہے گا اے خوبصورت چہرے والے کہاں جا رہے ہیں، پتہ تو بتا دے کون ہے آپ اور وہ کیا تھا جو آپ نے نامہ اعمال میں رکھا تھا۔ سرکار علیہ السلام پلٹ کے مسکرائیں گے اور میرے محبوب علیہ السلام فرمائیں گے میں ہی وہ تمہارا آقا ہوں جن پر جھوم کر تم نے درود پاک پڑھا تھا، اور وہ جو تھا نا وہ درود تھا جب تم نے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا تھا۔ صرف ایک بار اگر کوئی حضور پر درود پاک پڑھے اور اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ میں نے پہلے بھی ایک درس میں یہ بات کہی تھی، ہمارے ہاں دو چیزیں، ایک درود برائے ضرورت اور ایک ضرورت برائے درود۔ ہم جو پڑھتے ہیں نا درود برائے ضرورت ہے، ہم ضرورت کی وجہ کر درود پاک پڑھتے ہیں، یار دعا قبول کرنی درود پڑھ لو، یار مسئلہ ہو گیا دم کرنا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پریشانی ہو رہی ہے، مسئلہ ہے، آگے ٹینشن ہے، حالات خراب ہے، نوکری چاہیے، روزگار کا مسئلہ ہے، شادیوں کا مسئلہ ہے، اپنا گھر، یعنی ہم صرف مطلب کے لیے درود برائے ضرورت یہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ضرورت برائے درود ہونے چاہیے۔ ہمیں کوئی مقصد نہ ہو، بس ہماری ضرورت یہ ہے کہ درود پاک پڑھیں، ہماری چاہت یہ ہو کہ ہم درود پاک پڑھیں، ہماری چاہت یہ ہو کہ حضور ہمارا درود سنے اور بس ہم حضور کے لیے درود پاک پڑھیں۔ اور آج کے دن کے بارے میں تو آتا ہے اور دنوں میں حضور تک فرشتے سلام پہنچاتے ہیں، آج کے دن جو درود پاک پڑھتا ڈائریکٹ بارگاہ مصطفیٰ تک رسائی۔ بتاؤ کہیں کوئی ایسا آقا ہو تو، بتاؤ کہیں کوئی ایسا مالک ہو تو اتنے نکموں پر بھی اتنا کرم، گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ ڈائریکٹ بارگاہ مصطفیٰ تک رسائی، جو پڑھیے حضور ڈائریکٹ سن رہے ہیں۔ اور ایسا پیارے محبوب علیہ السلام کا محبت برانداز، وہ ایک حدیث پاک ہے اس کو یہاں پر کلیئر کرتا چلوں۔ فرمایا گیا سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے بدن میں لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو فرمایا گیا اس طرح تو بار بار روح کا نکلنا اور آنا یہ تو تکلیف اور اذیت کا باعث نہیں ہوگا کہ حضور پر بار بار روح لوٹائی جا رہی ہے؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس فرمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور پر زندگی میں، دنیا میں، کائنات میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جب حضور پر درود پاک پڑھنے والے نہ ہو، کوئی ایک لمحہ۔ میں صرف آپ کو چھوٹی سی جھلک دکھاؤں، وہ 70,000 جو صبح حضور کے روزے پر آتے ہیں، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام۔ سرکار کی بارگاہ میں 70,000 صبح آئے ہیں، وہ شام میں چلے گئے، اور جو شام میں فرشتے آئے سلام پڑھنے وہ صبح تک چلے جائیں گے، اور جو ایک بار آیا وہ دوبارہ نہیں آ سکے گا، اور یوں باریاں لگی ہوئی۔ کہا یہ تو جو روزے پر آ رہے ہیں نا، اور جو پوری دنیا اور کائنات میں فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھ لیں وہ الگ، اور جو امتی پڑھ لیں، کوئی نماز میں پڑھ رہا ہے، کوئی نماز سے پہلے پڑھ رہا ہے، کوئی نماز کے بعد، کوئی اذان سے پہلے، کوئی اذان کے بعد، کوئی بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے، کوئی لیٹے لیٹے پڑھ رہا ہے، کوئی چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے، کوئی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی بے مقصد پڑھ رہا ہے، کوئی محبت میں پڑھ رہا ہے، کوئی عقیدت میں پڑھ رہا ہے، ہر لمحے حضور پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں بار بار روح آنا جانا نہیں کرتی، کیونکہ حضور پر کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہی نہیں ہے جب حضور پر کوئی امتی درود نہ پڑھ رہا ہو، حضور کی بارگاہ میں کوئی سلام نہ پیش کر رہا ہو، تو ہر لمحے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام اس سلام کا جواب دینا۔ بس ایک فضیلت اور اس تناظر میں، ویسے باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ایک بات سے اس کے بعد گفتگو ختم کرتے ہیں۔ شیخ سلیمان جزولی رحمہ اللہ صاحب دلائل الخیرات، ٹائم جا رہا ہے، تیمم کروں کہ میں ڈول کا انتظام کروں کہ ساتھ ہی ایک عمارت سے کوئی بچی جھانک رہی تھی، کہا کیا ہوا چچا جان پریشان ہے؟
کہا بیٹی ٹائم جا رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے نماز کا، اور یہاں پر ڈول موجود نہیں، پانی نیچے ہے۔ کہا اچھا۔ وہ نیچے آئی اور آنے کے بعد اس نے کنویں میں پھونک مار دی۔ اس شہزادی نے کنویں میں پھونک ماری، پورا پانی ابل کے باہر آ گیا۔ آپ نے وضو بنا لیا نماز کے بعد۔ کہا شہزادی عجیب بات ہے، کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ بتائیے آپ کون ہے؟ کہا میں شیخ سلیمان جزوری۔ کہا اچھا وہی جو بہت بڑے محدث ہیں؟ کہاں بیٹی وہی۔ کہ اتنے بڑے محدث اور حال یہ کنویں میں سے پانی نہیں نکال سکتے؟ تو کہا بیٹی تمہیں یہ کمال کیسے ملا؟ کہا بس اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ، صرف یہ حضور پر درود و سلام پڑھنے کا کمال ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ یقیناً بنے کام اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے، بگڑے کام بنا دیتا ہے۔ یہ وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پر پڑھا جانے والا رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام ہے، ہر وقت مقبول ہے، ہر حالت میں مقبول ہے، ہر انداز سے مقبول ہے۔ اپنی عادت بنائیے، روزانہ کم از کم 313 مرتبہ حضور کی، جن کے صدقے ہمیں رمضان ملا، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے رحمان ملا، سب کچھ تو انہی کے صدقے ہے۔ بتائیے نا ہم میں کیا کمال ہے کہ جو انبیاء دعا کریں یا اللہ ہمیں امتی محمد بنا دے، حضور کا امتی بنا دے۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں اللہ اکبر کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں وہ امتی بنایا جس کے لیے انبیاء نے دعا، یا اللہ ہمیں ان کا امتی بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمال ہم میں نہیں، کمال اس حبیب کبریا میں ہے، اس امام الانبیاء میں ہے۔ تو آئیے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ زیادہ پڑھیے تو زیادہ، فرمایا جو دن بھر میں 50 مرتبہ پڑھے، 50 مرتبہ، توجہ، جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، میں قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خود در گزر کی ہے۔ بہت ساری برکات دنیاوی اخروی۔ میں نے ایک حدیث پاک کا مفہوم دیکھا، 100 حاجتیں اللہ پوری فرماتا اس بندے کی جو حضور پر درود و سلام پڑھنے کا عادی ہوتا۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس پر اور طویل گفتگو کرتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھیے، کوشش کیجئے جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آ جائیں۔ آخری جمعہ ہے رمضان شریف کا، یعنی اگر آپ سب سے پہلے آ جائیں گے نا تو پھر آپ کو 70 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ عام جمعوں میں تو 1 اونٹ نا، اور رمضان کے جمعے میں 70 اونٹ، اور تھوڑی دیر سے آئیں گے تو پھر تعداد کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے آئیے، جلدی آئیے، سنتیں ادا کر کے آئیے، یعنی جو جمعے کی سنتیں ہیں ان سنتوں کو ادا کر کے آئیے، اور کوشش کیجئے کہ زیادہ وقت گزارے۔ انشاءاللہ جمعے کے بعد ہماری مسجد میں الوداع رمضان بھی ہوگا 12 بجے انشاءاللہ فکس، رب نے چاہا تو جمعے کا بیان شروع ہو جائے گا، آپ تشریف رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ الوداع رمضان بھی ہوگا جمعے کے بعد، عصر مغرب تک انشاءاللہ الوداعی محفل ہوگی، اس میں بھی شرکت کی درخواست ہے۔ اس کے بعد افطار کا اہتمام ہے، اور آج انشاءاللہ رات میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہماری مسجد میں انشاءاللہ لیلۃ الجائزہ کی محفل ہوگی جو رات 12 بجے اختتام پذیر ہوگی، اور ہماری بہنوں کے لیے بھی اہتمام ہے، خود بھی آئیے، اپنی محارم کو بھی لے کر کے آئیے، اور یہ 12 بجے محفل ختم ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ لنگر کا اہتمام ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد 4:30 بجے تہجد ہے، اور 5:45 بجے فجر کی نماز ہے، درمیان میں تقریباً یہ 1 گھنٹے کا گیپ آ رہا ہے۔ تو ہماری انتظامیہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہمارے لوگ یہ ہمت کریں، ویسے یہ آپ پر منحصر ہے، اور اگر آپ ہمت کریں گے تو ہمیں ہمت کرنی پڑے گی، وگرنہ اگر نہیں ہوگی ہمت تو ابھی یوں چلو دیکھ لیں گے، چلو سوچ لیں گے، یوں کر کے نہیں کیجئے گا۔ ہمارا یہ ذہن بن رہا تھا کہ تہجد کے بعد فجر کی نماز میں تقریباً 1 گھنٹے کا گیپ ہوگا، تو اگر ہمارے افراد آپ احباب آ جائیں تو پھر ہم یہاں کوئی بیان وغیرہ کا سلسلہ رکھ لیں، لیکن اس سلسلے میں کہ جب آپ حضرات ہمیں یقین دلائیں کہ آپ یہاں پر تہجد میں موجود ہوں گے، تو جو اپنے دل سے کے ساتھ، کسی پر زبردستی نہیں ہے، کسی پر زور نہیں ہے، یعنی آدھی تعداد کہہ سکتے ہیں، ماشاءاللہ نصف ہے، 50-50 ہے، کیا کریں پھر تہجد کے بعد رکھ لیں ایک سلسلہ۔ دیکھیں آپ تو یہاں سے آئیں گے، میں اورنگی ٹاؤن سے آؤں گا، میں یہاں رات کی محفل میں لیلۃ الجائزہ کی محفل میں آ کے چلا جاؤں گا، پھر مجھے عید کی نماز میں آنا ہے کہ میں فجر پڑھوں گا یہاں، پھر عید کا بیان کروں گا، اور پھر عید کی نماز سے پہلے مجھے جانا ہے واپس، کیونکہ وہاں بھی میں نے عید پڑھانی ہے، تو یہ میرے لیے بہت ٹف ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں بالکل آنے کو تیار ہوں۔ آپ کی محبتوں 30 دن تک مجھے ملی ہیں، اور الحمدللہ میں آپ کے قصیدے تو اپنے علاقے میں پڑھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ایسا جذبہ اللہ نے کھارادر والوں کو عطا فرمایا ہے کہ بچپن میں ہم عشق کی باتیں سنا کرتے تھے، ہم نے آنکھوں سے یہاں پر عشق دیکھا ہے الحمدللہ، اور پھر ظاہر ہے آپ تو اللہ والوں کی صحبت میں رہے ہیں، تو دوبارہ ایک مرتبہ آپ ہاتھ اٹھا دیں تاکہ جو کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ آنے کی، تو اچھا ماشاءاللہ چلیں پھر ڈن ہو گیا انشاءاللہ۔ کل 4:30 بجے صبح محفل ہوگی، کل سے مراد میری ہفتے کا دن ہے یہ، یعنی جب ہفتے کے اس عید کا دن کہہ لیجئے،
ہماری یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کل اور آج کیا ہے. آج کا دن تو جمعہ گزر جائے گا, اس کے بعد جو ہفتے کے ہماری رات آئے گی لیلۃ الجائزہ کی محفل, پھر تہجد جو اگلے یعنی 24 گھنٹے کے بعد جو ہماری تہجد ہونے والی تقریباً 4:30 بجے, تہجد کی نماز کے بعد انشاءاللہ محفل ہوگی. اس کے بعد فجر کی نماز 5:45 اور اس کے بعد پھر بیان, اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز عید 6:25 پہ ادا کی جائے گی. ہمارے جو خادمین ہیں وہ بھی جدول ملاحظہ کر لیں اور اسی ترتیب سے پروگرام کو ترتیب دیں. اللہ تعالی ہماری اس 30 روزہ محفل پاک کو قبول فرمائے. اللہ پاک جس نے جیسا حصہ شامل کیا, جو آنے میں شامل رہا, ظاہر ہے آپ کا آنا بھی میرے لیے بڑا حوصلہ افزا تھا. اگر 8, 10, 15, 20, 25, 30 لوگ ہوتے, 150 لوگ بھی ہوتے, یار یہ اتنی کم تعداد ہے, میں اتنی محنت کر کے آؤں, تو الحمدللہ آپ کا آنا اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ پاک آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے, انتظامیہ کو صلہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. جو سنا اللہ مجھے آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اس کی حقیقی برکتیں اللہ پاک رمضان کے بعد بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ.